صاف کی لیڈرشپ کے اوپر ایک مسلسل تنقید ہو رہی تھی کہ عمران خان کی بہنیں اڈیالہ جاتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی وہاں پر نہیں ہوتا، وہ ننگے پاؤں روڈ کے اوپر بیٹھتی ہیں، کوئی ان کو دلاسا دینے کے لیے وہاں پر نہیں پہنچتا، اظہار یکجہتی کے لیے کوئی نہیں پہنچتا۔ تو جیسے ہی ان کے اوپر تنقید شروع ہوئی تو آج جو ہے ہم نے اڈیالہ کے باہر ایک نئی ڈرامے بازی دیکھی۔ وہاں پر اپوزیشن لیڈر بھی پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پر صاحبزادہ حامد رضا بھی پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پر زرتاج گل صاحب بھی پہنچی ہوئی ہیں۔ تو حیدر شاہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شاہی صاحب کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اب تنقید کے بغیر چلتی نہیں ہے، یا ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ پہلے ذرا سوشل میڈیا پہ ہائپ مل جائے، اس کے بعد جا کے دوبارہ پھر سے ہم یہ معاملہ کریں گے؟ دیکھیے، یہ لفظ ڈرامہ بازی جو آپ نے استعمال کیا ہے، اس سے میں ایگری نہیں کرتا۔ اور دوسرا یہ کہ شاید کم علمی آپ کی کہیں، آپ کو علم نہیں ہوگا۔ جب پہلی مرتبہ علیمہ خان کو روکا گیا تھا تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پارلیمانی پارٹی اور دیگر ارکان آئیں، اور وہ گئے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ اس میں سارے لوگ نہیں گئے تھے، اس میں ثناء اللہ مستی خیل تھے، صاحبزادہ حامد رضا جو تھے ان کے ساتھ تھے، لیکن اگر منگل کے دن کی بات کرتے ہیں تو منگل والے دن یہ تمام لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ کو بھی اپنا ریکارڈ درست کر لینا چاہیے۔ دیکھیے، کلیئرٹی کے لیے آپ کو میں نام بتا کے دیتا ہوں، شاید آپ یہ سینسر نہ کر دیں۔ کیوں کریں گے سینسر؟ نہیں، آپ کی ساری باتیں نہیں، ساری بات پروپیگنڈا استعمال کیا۔ دوسرا یہ کرنے جا رہا ہوں، اب بہت ساری چیزیں بے نقاب، تو اب آپ شاید کٹ کر دیں۔ پہلی بات یہ کہ اس دن اپوزیشن لیڈر عمر ایوب پہنچے، شبلی فراز پہنچے، اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر وہاں موجود تھے، عاطف خان کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی تھی، وہ گئے تھے، جنید اکبر گئے تھے، اخنزادہ حسین یوسف زئی تھے، صاحبزادہ حامد رضا تھے، عمران خان کی تینوں بہنیں تھیں، زرتاج گل تھے، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی علی تھے، اس کے علاوہ باقی پنجاب اسمبلی کے ممبران تھے، اس کے علاوہ ثناء اللہ مستی خیل بھی تھے، اس کے علاوہ نیاز اللہ نیازی تھے، وکلاء تھے، خالد یوسف چودھری تھے، اس کے علاوہ نیاز اللہ نیازی کے علاوہ عمیر نیازی جو عمران خان کے فوکل پرسن تھے وہ بھی تھے، متعدد دیگر ممبران اسمبلی تھے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ تنقید کیوں؟ پھر پاکستان تحریک انصاف خود ہی کیوں تنقید کرتی ہے کہ بانی کی بہنیں اکیلی رہ گئیں، پی ٹی آئی ایز اے جماعت ان کے ساتھ کھڑی نہیں؟ آپ تمام لوگوں کے نام گنوا رہے ہیں، تو کیا بانی تحریک انصاف کی جو بہنیں ہیں وہ یہ نام سامنے نہیں گنواتی؟ وہ تو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آتا۔ دیکھیے، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے رہنما پہنچے تھے، اور پی ٹی آئی کے اس طرح کھل کے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ کوئی نہیں جا رہا یا پارٹی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے یقیناً۔ لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ بیرسٹر گوہر اگر اندر جا رہے تھے ملاقات کے لیے تو انہیں اظہار یکجہتی کے لیے رکنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، بیرسٹر گوہر کے لیے دلچسپ معاملہ یہ ہے، اڈیالہ جیل کے دروازے کھلے، وہ جب بھی چاہتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، وہ اڈیالہ جیل میں چلے جاتے ہیں۔ عمران خان کے اہل خانہ کو، سلمان اکرم راجہ کو، اس طرح کے لوگ جو اپوزیشن اتحاد کے ساتھ آگے مزاحمت کرنا چاہتے ہیں، ایک بڑی تحریک چلانا چاہتے ہیں، ان تمام افراد کو روکا جاتا ہے۔ اور بیرسٹر گوہر کے حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں۔ میں اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھا جب بیرسٹر گوہر اندر سے ملاقات کر کے واپس آئے، تو پی ٹی آئی کے دو بڑے سنجیدہ رہنما آپس میں یہ بات کر رہے تھے، میں ساتھ کھڑا تھا، تو اچانک انہوں نے یہ کہا کہ عجیب بات ہے، بیرسٹر گوہر کے لیے راستے کھلے ہیں، کاش بیرسٹر گوہر یا عمران خان کی بہنیں یا ہمارے پارٹی رہنماؤں کے لیے بھی کوئی راستے کھول دیں۔ بیرسٹر گوہر یہی کہتے ہیں کہ یہ جو احتجاج کی کال آتی ہے یہ فیملی کی طرف سے آتی ہے، پارٹی کی طرف سے نہیں آتی، تو جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر وہ خود جاتے ہیں، پارٹی ان کو نہیں بھیجتی۔ اس بات میں کچھ صداقت ہے؟ حالانکہ بیرسٹر گوہر نے پارلیمنٹ کے اندر خود کہا تھا۔ دیکھیے، بیرسٹر گوہر کی جہاں تک بات ہے، بیرسٹر گوہر خود کو پارٹی قرار دے رہے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کیا سمجھیں، عمران خان نے ہر اس موقع پر جو کہ گفتگو علیمہ خان نے متعدد مواقع پہ کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان اسی طرح کی گفتگو کرتے رہے ہیں۔ اگر گزشتہ 1.5-2 سال کا ٹریک ریکارڈ چیک کیا جائے تو علیمہ خان نے جتنی بھی گفتگو کی ہے تو وہ زیادہ تر عمران خان کی ہی کہی گئی گفتگو ہوتی ہے، اس میں زیادہ ہیر پھیر نہیں ہوتا۔ باقی وکلاء بشمول بیرسٹر گوہر، ان کی ہم نے جب سٹیٹمنٹ دیکھی اس میں کہیں نہ کوئی خرابی ہوتی ہے، بے شمار جگہوں پر پروپیگنڈے کا عنصر نظر آتا ہے۔ یہ ممکن ہے میں غلط ہو سکوں، لیکن متعدد مواقعوں پر انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اور غلط سٹیٹمنٹ ثابت ہوئی۔ اور کیا 2 دن پہلے ہی دیکھ لیں، جب انہوں نے کہا کہ مجھے اسپیکر کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا، ان کی پارٹی خود کہہ رہی ہے، زرتاج گل کہہ رہی ہیں کہ پارٹی کے رہنماؤں سے اور ثناء اللہ اپنا چیف ویب سے رابطہ کیا اسپیکر نے، اور اسپیکر ہمیں ملاقات میں کہہ رہے ہیں میرے پاس ثبوت ہے۔ تو جب اس طرح کی باتیں، وہ صاف انکاری
शेर अफजल मरवत का शो का आज नोटिस था, साफ इनकारी ओके हो ओके, गई, इस बात पार्टी को की कंक्लूड करते मुतअद्दिद हैं। चीज़ें। ठीक है, बात कंक्लूड करते हैं। बैरिस्टर गौहर ने मंजूर नज़र लफ्ज़ के ऊपर बड़ा बुरा मनाया। आज साहिबजादा हामिद रज़ा ने भी कहा कि हमारे पार्टी के बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज़्ड हैं और पार्टी के अंदर इस हवाले से बातें होती हैं और मैं कंप्रोमाइज़्ड के ऊपर लानत भेजता हूँ। तो क्या बैरिस्टर गौहर मंजूर नज़र की तरह कंप्रोमाइज़्ड के ऊपर भी वैसे ही गुस्सा करेंगे? देखिए, बैरिस्टर गौर के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की उनका गुज़श्ता 6-7 माह से सियासी सोच और फ़िक्र है, अमल है कि रियासत चाहती थी कि ये पार्लियामान चले और 1.5 से 2 साल तक इस हुकूमत को तंग ना किया 3 जाए, साल। 3 साल तक। तो वो उसके लिए वो मुकम्मल फैसिलिटेट कर रहे हैं। उमर अयूब, बैरिस्टर गौर, ज़रताज गुल, शिबली फराज, इन सब का नाम लिया जाए। वो सियासी हिकमत अमली के मज़ाहमत नज़र आए, चीज़ें नज़र आएँ कि जिससे बानी की रहाई के लिए कुछ नया तरीक़ाकार हो, जिसमें प्रोटेस्ट हो विद इन पार्लियामेंट, आपके पास ऑप्शंस मुख्तलिफ हैं, मतलब ये उन सारे पर अमल ना हुआ। गेम का हिस्सा है, ये तमाम लोग अगर ये गुड गवर्नमेंट गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, प्लान का हिस्सा है। मुझे नज़र आता है, मुझे प्लान, बहुत शुक्रिया शराजी साहब, आपका प्लान का हिस्सा है लेकिन तमाम सेंसर तर कुछ चीज़। तो नहीं होगा। नहीं, कुछ सेंसर नहीं होगा, तमाम तर चीज़ें ऐसी चलेंगी। मैं आपको लिंक भेजूंगा इसका, आपने देख भी लेना, फिर रीट्वीट भी कर देना आपने इसको। ठीक हो गया, रीट्वीट करेंगे इसको आप अपने अकाउंट से? अगर 1 मिलियन व्यूज़ आए तो हम रिट्वीट भी करेंगे। सर शुक्रिया आपका। अगर 1 मिलियन व्यूज़ आ गए तो आपको क्यों भेजूंगा मैं। यही ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।